الرحیم قرآن کریم کے دوسرے پارے کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ اس دوسرے پارے میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں اختصار کے ساتھ بس ان کی طرف اشارہ ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ابتدا میں 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی اے نبی علیہ السلام آپ بھی اور اے ایمان والو تم بھی اب خانہ کعبہ کی طرف اور قبلہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اسے تحویل قبلہ کہا جاتا ہے، یعنی قبلہ رخ جو ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منتقل ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ کریں گے اللہ کا حکم مان کر، تو لوگ آپ پر اعتراض کریں گے، آپ کے خلاف باتیں کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے، حماقتوں اور جہالتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ اس لیے الفاظ ہی یہ استعمال فرمایا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، تو یہ جو بے وقوف لوگ ہیں نا، یہ اپنی زبانیں کھول لیں گے، یہ کہیں گے جی یہ کیا بات ہے، ان کا کوئی قبلہ ہی نہیں ہے، کبھی ایک طرف منہ کر کے نماز، کبھی دوسری طرف منہ کر کے نماز۔ تو مسلمانوں کو یہاں تلقین اور ترغیب یہ دی گئی اور سکھایا یہ گیا کہ ایسے موقعوں پر آپ لوگوں نے ان بے وقوفوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی، بلکہ اللہ رب العزت کا حکم دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے کیا ہے۔ دراصل اس تحویل قبلہ کے واقعے میں ہم مسلمانوں کو جو چیز سکھائی گئی ہے وہ یہی ہے، اللہ رب العزت کا حکم جب آپ پورا کرو گے تو وہ لوگ جن میں عقل کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے اور ایمان کی کمی ہے، وہ آپ کے خلاف باتیں کریں گے، وہ آپ کے خلاف بھلا جتنی مرضی باتیں کریں، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہمارے لیے کیا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے رسول جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو کون ہے جو رسول کے حکم کی اتباع کرتا ہے۔ تو ایک مضمون یہ بیان ہوا۔ دوسرا جو مضمون بیان ہوا ہے، چونکہ اللہ رب العزت انسان کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور اس دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں، اور وہ یہ کہ جو مسلمان ہے ہم اس کو آزمائیں گے، آزمائش آئے گی اس پر، ضرور بھی ضرور آئے گی۔ آزمائش کس صورت میں آ سکتی ہے؟ کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کا عالم مسلط ہو جائے گا، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی انسان معاشی اعتبار سے بہت ہی زیادہ نقصان میں چلا جائے گا، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی اس کا کاروبار، اس کی پیداوار وہ تباہ ہو جائے گی، وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے انسان کے عزیز و اقارب میں سے کوئی کسی بہت پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، خود انسان اپنی جان کے اعتبار سے بیماری میں مبتلا ہو جائے، کسی اور چیز میں، یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور ضرور بالضرور ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے، یہ اہم بات ہے، یہ قابل توجہ بات ہے۔ ایسے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی علیہ السلام ایسے موقع پر جو لوگ صبر کریں تو آپ ان کو اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت سنائیں۔ گویا ہم نے اس موقع پہ صبر کرنا ہے، اور صبر کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے نہ تو زبان سے کچھ ایسے الفاظ ادا کرنے ہیں کہ جس سے لگے کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں اس تکلیف سے اور پریشانی سے اور مصیبت سے،
اور نہ ہی کسی برائی اور گناہ کی طرف جانا ہے، بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم پہ رہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، آسائشیں بھی ملتی ہیں، آسانیاں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور حکم جو اللہ رب العزت نے اس پارے میں ایمان والوں کو دیا ہے، وہ ہے قصاص۔ قصاص کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس سے اس قتل کا بدلہ لیا جائے، اور قتل کا بدلہ کیا ہے کہ جواباً اس کو قتل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قاتل کو قتل کی سزا، کہ اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے، قاتل کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر یہ چیز لازم اور فرض کر دی ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتلى، کوئی بھی صورت ہو، الحر بالحر والعبد بالعبد۔ اور اس کی آگے بہت بڑی حکمت بیان فرمائی، اور حکمت یہ بیان فرمائی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی ایک شخص کو جب سزا ملے گی تو پورا معاشرہ محفوظ ہو جائے گا، پورے معاشرے کی جان محفوظ ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایمان والوں کے لیے، اور یہ حد ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اس پارے میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو روزوں کا حکم فرماتے ہیں، اور ہم آج کل روزے ہی کی حالت میں ہیں، تو روزے کا حکم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور یہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس روزے کے احکام بھی بیان کیے کہ فلاں فلاں صورتوں میں تمہارے لیے کچھ رعایتیں اور گنجائشیں بھی ہیں، تو ایک روزے کا حکم نازل فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں اور اگلی متصل آیت کے اندر قرآن کریم کے نزول کی تاریخ بھی بیان فرمائی۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام اور بندوبست بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ گویا لازم و ملزوم ہے قرآن اور رمضان۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور بڑی زبردست اور بڑی بہترین ہدایت اور رہنمائی فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ کئی دفعہ ہمارے دل میں آتا ہے چلو ہم کوئی پیسے خرچ کرتے ہیں کسی اچھی جگہ پر، کسی خیر کے کام میں، کسی بھلائی کے کام میں، ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کس کو دیں، کہاں دیں، کون بہتر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا، ہماری مشکل ہی آسان کر دی۔ فرمایا کہ جب تم خرچ کرنا چاہو، یسألونک ماذا ینفقون، خرچ کرنا چاہو، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جب کچھ مال خرچ کرنا چاہو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھو، سب سے پہلے وہ حقدار ہیں۔ ہاں زکوٰۃ نہ ہو، اس کے علاوہ سب سے پہلے تمہارے ماں باپ حقدار ہیں، سب سے پہلے ان کے اوپر خرچ کرو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ والدین نہیں ہیں، دنیا میں ہیں ہی نہیں ہیں، یا ماشاءاللہ بہت آسودہ حال ہیں، تو والاقربین، دوسری ترتیب یہ ہے، دوسرا مصرف یہ ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جتنا قریبی رشتہ دار ہے وہ اتنا ہی زیادہ حقدار ہے۔ جیسے چچا والد کی نسبت سے، یا دادا والد کی نسبت سے، یا خالہ والدہ کی نسبت سے، یا نانا نانی والدہ کی نسبت سے، جتنے قریب ہیں۔ اور اگر قریب میں کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر نسبتاً جو دوسرا تھوڑا سا دور کے رشتہ دار ہیں وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ ترتیب اللہ رب العزت نے قائم فرمائی ہے، سب سے پہلے والدین، پھر رشتہ دار، اس کے بعد فرمایا کوئی یتیم ہو اور غریب مستحق ہو، اور پھر مسکین چوتھے نمبر پر، مسکین کے بارے میں، محتاج، غریب، نادار لوگ مسکین، اور پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ وابن السبیل، اگر کوئی مسافر ہے اور وہ مسافر مجبور ہو گیا ہے تو اس پر بھی تم اپنا مال خرچ کر سکتے ہو۔ ٹاپ پہ والدین ہیں، پھر رشتہ دار ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قائم کردہ ترتیب ہے، اور اس کو ملحوظ خاطر رکھنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اسی طرح جو اس سورہ مبارکہ میں احکامات دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ مسلمان مرد کا مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔
مسلمان مرد کا مشرکہ عورت کے ساتھ اور مسلمان عورت کا مشرک مرد کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ فرمایا کوئی مسلمان غریب سے غریب تر ہو اور معاشی اعتبار سے کمزور ہو، وہ 1000 گنا بہتر ہے کسی مشرک سے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی مالدار ہو، یا مشرکہ عورت کتنی ہی خوبصورت اور کتنی ہی مالدار ہو، اس کی نسبت اگر مسلمان غریب سے غریب بھی ہے، مسلمان کو ترجیح دو۔ اور مسلمان کا نکاح مسلمان کے ساتھ، ایمان والے کے ساتھ جائز ہے، مشرک کے ساتھ یا مشرکہ عورت کے ساتھ مسلمان مرد اور عورت کا نکاح جائز نہیں ہے۔ مضامین بہت سارے ہیں، لیکن ہم آج کے اس درس کی آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ کوشش یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو چیزیں درپیش ہیں ان کے حوالے سے قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس کو ترجیح دی جائے، ان مضامین کو زیادہ بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں طلاق کو اور طلاق کے احکامات کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کے تمام مراحل بتدریج اور تفصیلاً بیان کیے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے، بہت زور دیا ہے اس پر، وہ ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اگر کوئی میاں بیوی باہم رہنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں نیکی، بھلائی، خیر، خوبی کے ساتھ رہیں۔ او تسریح بِإِحْسَان، دوسری بات یہ فرمائی او تسریح بِإِحْسَان، اگر رخصت بھی ہونا چاہتے ہیں نا، خوش اسلوبی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ وہ الگ ہوں۔ میاں بیوی اگر رشتہ نہیں برقرار رکھ پا رہے، الگ ہونا چاہتے ہیں، طلاق یا خلا کوئی بھی صورت، تو تسریح بِإِحْسَان، نیکی، خیر، بھلائی، عزت، احترام، رسپیکٹ، آنر، اس کے ساتھ وہ الگ ہوں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، کہ جن عورتوں کو طلاق دے رہے ہو تم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کوئی اچھا سا گفٹ، تحفہ دو، تاکہ یہ معاملہ خوشگوار انداز کے اندر انجام پذیر ہو۔ یہ نہ کرو خدا کے لیے کہ ان کے اوپر الزامات تراشیاں شروع کر دو، مرد عورت کے اوپر، عورت مرد کے اوپر، اور ایک دوسرے کی اگلی زندگی برباد کرنے کی پوری کوشش کرو، یہ نہ کرو۔ خوش اسلوبی کے ساتھ، اور بلکہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو اس موقع پر کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی نہ کوئی گفٹ بھی دے دے، تاکہ یہ معاملہ خوشگوار انداز کے اندر انجام پذیر ہو، اور کسی قسم کا اس موقع کے اوپر ایسا مرحلہ پیش نہ آئے کہ جو اگلی زندگی میں دونوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات و ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔